بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 رکنی بینچ کی جانب سے فیصلہ محفوظ ہوتے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بڑا کھڑاک کیا ہے، ایک بہت بڑی انٹری دی ہے سارے معاملے میں، اور لوہا گرم دیکھ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے وار کیا ہے اور سپریم کورٹ کے ایک انتہائی اہم عہدیدار کو انہوں نے عہدے سے دستبردار ہونے کا کہہ دیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ جبکہ فیصلہ تو محفوظ ہے، کل سنایا جائے گا، لیکن آج کی رات کیا ہوگا اس حوالے سے کچھ بڑی اہم ترین چیزیں آئی ہیں۔ عمران ریاض نے پوری قوم کو خبردار کیا ہے، کیا فیصلہ محفوظ ہے یا آج کی رات تک محفوظ فیصلہ غیر محفوظ ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے جس پر پوری قوم کی نظریں ہیں۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی، سماعت کے اندر فیصلہ محفوظ کیا گیا، چیف جسٹس پر ہر طرح کا حملہ کیا گیا، چیف جسٹس کے اپنے سپریم کورٹ کے اندر ایک دراڑ ڈالی گئی، 2 گروپس بنائے گئے، جبکہ دوسری جانب چیف جسٹس پر کھلم کھلا اور سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججز پر کھلم کھلا میڈیا پر آ کر نہ صرف تنقید کی گئی، توہین عدالت کی گئی، بینچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے، بلکہ کھل کر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پارلیمان کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیار پر قدغن تک لگائی گئی، شب خون مارا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ چیف جسٹس کو تڑی بھی لگائی گئی، چیف جسٹس کو دھمکی بھی لگا دی کہ چیف جسٹس صاحب اگر کچھ ادھر ادھر آپ گئے تو ہم آپ کے خلاف ریفرنس بھی لا سکتے ہیں۔ پھر کہا کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ پھر یہ ایسا پھنسے کہ عدالت کے اندر چیف جسٹس نے پہلے تو ان کے بائیکاٹ کی دھجیاں اڑائیں اور ان کے وکیلوں سے کہا کہ جب بائیکاٹ ہے تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے تو پھر ہم نے آپ کی بات سن کر عدالت کا وقت کیوں ضائع کرنا ہے؟ لیکن ان کے وکیل ادھر ادھر دیکھتے رہے، منہ چھپاتے رہے، بعد میں بائیکاٹ کا انکار کیا، پھر بائیکاٹ اڑ گیا۔ اس کے بعد بڑی تسلی سے، بڑے سکون سے، بڑے آرام سے چیف جسٹس نے باقی معاملات بھی کلیئر کر دیے۔ یہ جو 3-4 اور 2-3 میں یہ پھنسے ہوئے تھے، سب کو ایک دفعہ اس سے نکال کر کہا کہ ادھر سے نکلو اور آئین اور قانون کی بات سنو۔ اب جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے، اب اس فیصلے سے ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں۔ وکیل ان کے یو ٹرن لے گئے۔ سپریم کورٹ میں پی ایم ایل این کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس کے بعد مریم اورنگزیب کہتی کہ ہمیں تو فیصلہ منظور ہی نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے سچویشن بھانپ کر جو کارروائی ڈالی ہے اس پر میں اس کے بعد آتا ہوں۔ پہلے میں بتا دوں کہ وفاقی وزیر جو ہیں اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ اتنے حساس اور اہم معاملے پر عجلت میں فیصلہ سنایا گیا تو مانا نہیں جائے گا، یعنی جلدی فیصلہ نہ سنایا جائے، چلیں اگلے سال سنا لیتے ہیں، وزیر قانون صاحب 2 سال بعد سنا لیتے ہیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ، مطلب تھوڑی سی عقل کی بات کریں۔ یہ وہی بات ہے کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یوں ہی ہوتا رہا تو کون عدالت میں جائے گا؟ کچھ خدا کا خوف کریں۔ آپ وزیر قانون ہیں یا وزیر لا قانون ہیں؟ آپ نے آئینی معاملات کو دیکھنا ہے یا آپ نے غیر آئینی اقدامات کا دفاع کرنا ہے؟ قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ کا حکمران اتحاد کی ایک طویل مشاورت ہوئی ہے اور 6 روز سے درخواست دی اور کہا کہ ہم فریق ہیں، ہمیں فریق بنایا جائے۔ مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کی کارروائی میں شفافیت لائی جائے۔ آج سیاسی جماعتوں کے نمائندے عدالت میں پیش ہوئے تو ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ سپریم کورٹ کا حکم موجود ہے لیکن اس کو ایگزیکٹو آرڈر سے معطل کیا گیا۔ اس موقع پر قانونی حلقوں میں شدید بے چینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کا اظہار کرنے کے باوجود بینچ معاملات کو آگے لے کر گیا۔ ہماری گزارش ہے کہ ایسا قانونی بینچ بنایا جائے جو سب کو قابل قبول ہو، سب کو نہیں صرف آپ کو قابل قبول ہو۔ 3 کے مقابلے میں 4 ججز کا فیصلہ سامنے آ چکا ہے۔ ہمارے وکلاء نے کہا کہ سماعت سے پہلے والے اعتراضات کو سنا جائے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے کہیں۔ دیکھیں سادی سی بات ہے، چیف جسٹس کے پاس اختیار ہے، وہ بینچ بنا سکتا ہے، اسی طرح جس طرح وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے وہ اپنی مرضی کی کابینہ بنا سکتا ہے۔ وہ کابینہ میں اعظم نذیر تارڑ سے قلم دان لے کر کسی اور کو بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا چیف آف آرمی سٹاف اپنی مرضی سے کور کمانڈر بناتا ہے، کوئی کمیٹی تو نہیں بناتی۔ ایسے نہیں چلتا نظام، اس طرح چیزیں نہیں چلتی۔ اچھا، اب انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند، شہباز شریف نے وہ بات کی ہے کہ آپ اپنی ہنسی بھی نہیں روک پائیں گے۔ فل کورٹ کیا ہوتا ہے؟ فل کورٹ وہ ہوتا ہے جس میں سارے آپ کے ججز بیٹھیں، کوئی رہ نہ جائے۔
اب شہباز شریف نے کہا کہ مخلوط حکومت نے موجودہ بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور چیف جسٹس فل کورٹ بنائیں اور خود کو الگ کرنے والے ججز کو شامل نہ کریں تو فیصلہ پوری قوم کو قبول ہوگا، اور قوم سے مراد یہ صرف 13 جماعتیں ہیں۔ مطلب ان کی پسند کے ججز کا فل کورٹ بنائیں، مطلب فل کورٹ میں وہ ججز صرف شامل ہوں جو ان کے ہوں اور وہ فل کورٹ کہلائے گی، یعنی مذاق کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ کا لفظ ہم نے استعمال نہیں کیا، سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن خود کو بینچ سے الگ کر چکے ہیں، وہ کیسے بینچ میں بیٹھے ہیں۔ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے وار کیا ہے اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو خط لکھا ہے اور ان سے فوری طور پر عہدے سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، رجسٹرار نے یہ ویسے چیف جسٹس کے حکم پر جاری کیا تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ رجسٹرار کے پاس جوڈیشل آرڈر کالعدم قرار دینے کا کوئی اختیار نہیں، چیف جسٹس بھی جوڈیشل آرڈر کے خلاف کوئی انتظامی آرڈر نہیں جاری کر سکتے۔ رجسٹرار کا 31 مارچ کا سرکلر سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے۔ خط میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار کو مخاطب کرتے ہوئے مزید لکھا کہ آپ کو سینئر افسر کے طور پر اپنی آئینی ذمہ داری کا ادراک ہونا چاہیے، حالانکہ انہیں خود ادراک نہیں ہے کیونکہ چیف جسٹس ان سے زیادہ سینئر ہیں جن کے خلاف یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیس سوموٹو نمبر 4/2022 آرٹیکل 184(3) کے از خود نوٹس کے تحت سنا گیا۔ سپریم کورٹ اور آپ کے مفاد میں بہتر یہی ہے کہ 31 مارچ کا سرکلر فوری واپس لیا جائے، یعنی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ۔ پھر ان کا کہنا ہے کہ سرکلر واپس لے کر ان تمام لوگوں کو مطلع کیا جائے جن کو بھیجا گیا تھا۔ خط میں انہوں نے لکھا کہ آئین کے تحت بیوروکریسی کو جوڈیشری سے الگ رہنا چاہیے، دیگر شہریوں کی طرح رجسٹرار بھی آئین کے آرٹیکل 5 کی شق 2 کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سیکرٹری کابینہ، سیکرٹریٹ، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی خط لکھا ہے۔ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی خط کی کاپی بھجوا دی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے خط میں لکھا کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کو سپریم کورٹ کی ساکھ اور وقار مزید تباہ نہ کرنے دیا جائے۔ بہتر سمجھیں تو رجسٹرار کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر قانونی کارروائی کی جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے خط کی کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوا دی ہے۔ اب ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب یہ جو 2-1 کا فیصلہ ہے اسے امپلیمنٹ کروائیں یا اس کو روک دیں، وہ کیسے روکیں گے؟ کیا چیف جسٹس کو نظر بند کریں گے آپ؟ اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ چیف جسٹس نے یہ بات کہی ہے کہ وہ جو فیصلہ دیا وہ بیسیکلی آرڈر اس طرح سے آیا تھا کہ ایک جانب 5 ججز کا فیصلہ ہے کہ از خود نوٹس لینا چیف جسٹس کا اختیار ہے، 2 ججز یہ کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں اس کے خلاف؟ وہ ایڈمنسٹریٹو آرڈر اس جوڈیشل آرڈر پر نہیں ہے، وہ آرڈر رجسٹرار نے جو جاری کیا ہے وہ اس بات کی کلیریفیکیشن ہے کہ ایک جوڈیشل آرڈر 2 بندوں کا ہے، ایک جوڈیشل آرڈر 5 ججوں کا ہے۔ 5 ججوں کا جوڈیشل آرڈر 2 ججوں کے آرڈر پر حاوی ہے۔ لیکن اس موقع پر آپ ذرا ٹائمنگ چیک کریں، بڑے قابل عزت ہیں ہمارے لیے، لیکن عزت کے دائرے میں رہ کر کچھ کنسرنز میں فارورڈ کرنا چاہتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے سینئر ججز سپریم کورٹ کے انتظامی معاملات میں مداخلت شروع کر چکے ہیں، یعنی یہ مکمل مداخلت ہے سپریم کورٹ کے اندرونی ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اندر۔ چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خط بھی اب آئینی ہے یا نہیں، یہ بھی چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ نے جس طرح سے یہ خط لکھا ہے اور جس طرح سے یہ اینڈ ٹائم پر جب فیصلہ محفوظ ہوا اس طرح کی حرکت کی ہے تو یہ بڑا کنسرننگ ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔